اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا ہو اعلیٰ. غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہیں. غم زدوں کو رضا غم زدوں کو رضا غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہیں. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. دونوں
نظر نہیں آئی۔ اس کی مثال سمجھے، کھڑکیاں بھی کھول رہی، بچے بھی چلا شاید قوم آ گئی۔ امامہ پہن کے نماز پڑھنا افضل ہے، مگر نیچے کا جو لباس ہے وہ آپ کا شرعی لباس نہیں ہے تو آپ کو امامے کی فضیلت نہیں ملے گی۔ اسی طرح امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتا تھا اور کپڑے کو بہترین قسم کا عمدہ قسم کا بناتا تھا۔ بنانے کے بعد جب وہ کپڑا بازار میں لے کے گئے بیچنے کے لیے تو خریدار نے اس کپڑے کا مول بہت کم لگایا، اب رونے لگ گئے تو تاجر کو بڑا ترس آ گیا، تو کہا آپ روتے کیوں ہو؟ چلو میں آپ کو منہ مانی قیمت دیتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، میں رو اس لیے نہیں رہا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اپنے لحاظ سے کپڑا اچھے سے اچھا بنایا تھا، اگر آپ کے پاس جب پہنچا تو آپ نے کہا اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے اور میرے کپڑے کی قیمت کم لگا ہے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جن نمازوں کو ہم اچھا سے اچھا کر کے پڑھ رہے ہیں، جب رب کی راہگاہ میں جائیں گے تو اللہ فرمائے گا اس میں یہ عیب ہے، 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 تو میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو اس لیے جو ہے نماز کے لوازمات لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ ناقص طور پہ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز کو فضیلت نہیں ملے گی کہ جس فضیلت کا آپ جو ہے وہ ارادہ لے کے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ مومن کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ تو آیا کہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسی کوئی نماز ہے کہ جس نماز میں آپ نے گڑ گڑایا ہو، یا آپ نے کبھی نماز میں گڑ گڑا کے نماز پڑھی ہو؟ گڑ گڑانے کا معنی یہ ہے کہ آپ جب رب کے حضور کھڑے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں کا بلندہ سمجھا، اپنے آپ کو گناہوں کا مجسمہ سمجھا، اس رب کے حضور کھڑے ہونے سے آپ ڈر گئے، رو گئے، مچل گئے، بلک گئے۔ کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسی کوئی نماز ہے؟ نہیں ہے تو پھر آپ اپنی نماز میں ایسی نمازیں ضرور پیدا کریں کہ جس میں قرآن کہہ رہا ہے مومن تو وہ ہیں جو اللہ کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو وہ گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتہم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ بھولے بیٹھے ہیں کیا مطلب ہے؟ یا تو نمازوں کو پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو قضا کر کے پڑھتے ہیں، کسی بھی نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھتے۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے الذین هم یراؤون، کچھ نمازی تو ایسے ہیں جو نماز دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے استاد صاحب مثال دیا کرتے تھے کہ ابھی کسی نوجوان کی منگنی ہوئی تو اس کے ہونے والے سسر اس کے گھر میں آئے ہوئے تھے۔ اب نوجوان چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ہونے والے سسر کو زیادہ سے زیادہ متقی نمازی بن کے دکھاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب سسر صاحب گھر آئے تو دولہے میاں جو ہے وہ گھر والوں کو کہہ رہے میری ٹوپی کدھر ہے؟ جی میرا لباس کدھر ہے؟ کہا کدھر؟ کہ میں نے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اس لیے کہ یہ شو کرنا ہے کہ آپ کا ہونے والا داماد بڑا نمازی ہے، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہے۔ تو کبھی کبھار لوگ اس طرح کی ریاکاریاں بھی کرتے ہیں۔ تو میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا، سرکار نے 3 باتوں سے منع کیا ہے۔ پہلی بات، مرغے کی طرح ٹھونگے مارنا، مرغے کی طرح سجدہ کیا پھر بیٹھ گیا پھر کیا، یعنی سجدے میں کوئی صبر و تحمل نہیں ہے۔ فرمایا کہ سجدے کی طرح نماز میں ٹھونگے مارنا اور کتے کی طرح بیٹھنا نماز میں۔ کتے کی طرح بیٹھنے سے یہ مراد یہ کہ جب بندہ اتحیات میں بیٹھے دونوں پاؤں باہر نکال دے، اس کو کہتے ہیں کتے کی طرح بیٹھنا۔
یا فرمایا کہ وہ لومڑی کی طرح نماز میں ادھر ادھر دیکھے. تو ان تین باتوں سے منع کیا ہے: نماز میں مرغی کی طرح ٹھونگے مارنا اور کتے کی طرح بیٹھنا، اور نماز میں لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے سے میرے مدنی آقا نے منع فرمایا ہے. حضور نے فرمایا کہ جس نے نماز میں رکوع مکمل نہیں کیا وہ ملت محمد کے علاوہ غیر پر مرے گا. یعنی اندازہ لگے کتنی بڑی وعید ہے کہ جو نماز میں رکوع مکمل نہیں کرتے، فرمایا کہ وہ شریعت محمدی پر مرے گا ہی نہیں، وہ کسی اور مذہب میں جا کے مرے گا، کہ جو رکوع کی تکمیل نہیں کرتے. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ جیسے جی وہ رکوع میں گئے، ابھی اچھی طرح ہاتھ گھٹنوں کے نہیں پہنچے، پھر کھڑے ہو گئے، ابھی اچھی طرح کھڑے نہیں تو فوراً سجدے میں چلے گئے، ابھی پہلا سجدہ مکمل نہیں کیا، پھر بیٹھ گئے، پھر چلے گئے. تو اس کو کہتے ہیں کہ بالکل مرغی کی طرح ٹھونگے مارنا. نماز کے اندر اطمینان، صبر و تحمل بالکل نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو نماز میں رکوع پورا نہیں کرتا وہ شریعت محمدی پر نہیں مرے گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. اب صحابہ نے کہا حضور نماز کا چور کون ہے؟ نماز میں چوری کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ جو رکوع سجود پوری طرح ادا نہیں کرتے وہ نماز کے چور ہیں. گویا کہ کسی کا مال ہڑپنے والا، کسی کا مال لوٹنے والا، چوری کرنے والا اتنا بڑا چور نہیں ہے جتنا بڑا چور نماز کا چور ہے. ایک تو نماز کا چور یوں ہے کہ سجدے رکوع مکمل نہیں کرتا، اور ایک نماز کا بڑا چور وہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھی، فرمایا کہ جاؤ نماز دوبارہ پڑھو. دوبارہ پڑھی، فرمایا دوبارہ پڑھو. دوبارہ پڑھی، فرمایا دوبارہ پڑھو. جب تیسری مرتبہ کہا نا، اس نے کہا حضور آپ بتلا دیں مجھے آپ بار بار کیوں حکم دے رہے میں نماز پڑھوں؟ فرمایا اس لیے کہ تو نے رکوع سجود اچھی طرح ادا نہیں کیا. رکوع سجود اچھی طرح ادا نہیں کیا، تیری نماز، تو جا کے نماز دوبارہ پڑھ. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے، فرمایا قریب ہے اللہ اس کی نگاہوں کو اچک لے. اب نماز پڑھ رہے ہوتے نا، جس بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ یوں کر کے وہ کانوں کی اپنا آنکھوں کے یوں دیکھتے ہیں، یوں دیکھتے ہیں، یوں دیکھتے ہیں. فرمایا قریب ہے اللہ تمہاری نگاہ کو اچک لے. اور آپ اندازہ ایمان سے بتائیں، آپ کسی بڑی شخصیت کے پاس جائیں ملنے کے لیے اور آپ اس سے بات کر رہے ہوں اور آپ کبھی اس کی آفس کی کھڑکیاں دیکھیں، کبھی اس کے پنکھے دیں، جناب کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اور سنائیں جناب سب ٹھیک ٹھاک ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو اپنے پاس کھڑا ہونے دے گا؟ کہا کم بخت مجھ سے بات کر رہا ہے یا در و دیوار سے بات کر رہا ہے؟ تو جب آپ ایک شخص کے پاس جائیں پوری توجہ کے ساتھ اس کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، اور رب کے حضور آئے ہوئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کپڑا ہے تو کپڑا سہلا رہے ہیں یا کھجلی کر رہے ہیں، یہ نماز کا طریقہ ہے؟ جو کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کے حضور آپ کھڑے ہوئے، آپ کے یہ آداب ہیں؟ صحابہ کرام تو پانی پانی ہو جاتے تھے جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے. مولا علی کا وہ فرمان ہے نا، فرمایا کہ میری پنڈلی سے تیر نکال لینا. کب؟ جب میں نماز میں کھڑا ہوں. کیوں؟ میں اتنا مست ہو جاؤں گا مجھے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چلے گا. امام احمد بن حنبل کو بچھو نے کئی مرتبہ ڈسا اور آپ کی پنڈلی خون و خون ہو گئی. نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو دیکھا یہ خون کہاں سے؟ لوگوں نے کہا بچھو نے آپ کو ڈسا ہے. کہا اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. ہمیں تو ایک کم بخت مکھی پریشان کر کے رکھ دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا نماز میں خشوع خضوع بھی اتنی آئے گی. اللہ اکبر. اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، سنیں کتنی پیاری حدیث ہے. حضور نے فرمایا جو بندہ نماز ٹھیک ٹھیک ادا کرے گا نا، مجھ پر اس کا یہ ذمہ ہے میں اس کو پکڑ کے جنت میں داخل کر دوں گا. جو نماز کو ٹھیک، یہ مجھ پر ذمہ ہے، یہ میرا عہد ہے اس سے، میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا. اگر آپ اس کا الٹ لیں کہ جو نماز صحیح نہیں پڑے گا، فرمایا پھر میری مرضی، میں اسے چاہے جہنم میں داخل کروں یا اسے میں چاہے جنت میں داخل کروں. تو اس لیے نماز جب کسی پر فرض ہو جائے، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مکروہات، نماز کو توڑنے والی چیزیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں کا آپ کے لیے جاننا یہ بہت ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آتے ہیں ہم نماز کی طرف. نماز فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پر. تو پہلی چیز ہے نماز فرض. فرض کسے کہتے ہیں؟ واجب کسے کہتے ہیں؟
سنت کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، مکروہ کسے کہتے ہیں، یہ ان تمام چیزوں کا ہمیں معلوم ہونا یہ ضروری ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں دنیاوی کے معاملات میں اتنی مہارت حاصل ہوتی ہے کہ بندہ کہتے ہیں اتنی دلچسپی۔ ابھی کسی بندے سے پوچھو نا، جناب عمران خان نے 1992 کے ورلڈ کپ میں کتنے چھکے کتنے چوکے کیا کیا تھا، میچ کے شوقینوں کو پتہ ہوگا۔ کس کرکٹر کا کتنا بڑا ریکارڈ ہے پتہ ہوگا، گلوکاروں کا پتہ ہوگا، اداکاروں کا پتہ ہوگا۔ اچھا کئی ہمارے بوڑھے نمازی بھی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ضیاء الحق کا دور کب سے کب تک تھا، اس نے کیا 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 تھا، جی ایوب خان کا دور کب کا تھا۔ یعنی ساری معلومات، جناب ہم وہاں سے آئے تو کیسے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں معلوم ہیں۔ اگر نہیں معلوم تو نماز کے فرض معلوم نہیں ہیں، نہیں معلوم تو نماز کو توڑنے والی چیزیں معلوم نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے، ہم دلچسپی نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی ابا جا رہے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں، اللہ اللہ خیر سلام۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ان چیزوں کا آپ کو جاننا ضروری ہے۔ آپ پر نماز فرض ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر میں نماز میں 3 مرتبہ کھجلی کر لی، آیا کہ نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور کب مجھ پر نماز معاف ہے، کب معاف نہیں ہے، کس حالت میں نماز میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں، کب میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، کس حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتا، مجھے شریعت نے اجازت دی ہے، کب نہیں دی، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس ماہ مقدس کے آنے والے تمام اتواروں کو یہ نشست رکھیں گے، اور آپ نے ابھی جب یہ سلسلہ میں ختم کروں گا آپ نے سوالات کرنے ہیں، بلا جھجک کرنے ہیں، اس لیے کہ جب تک آپ پوچھیں گے نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے فرض کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا فرض کا کرنا نہایت ضروری ہے، اور جو بندہ فرض کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اور جو فرض کو ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے بلا عذر شرعی تو وہ جہنم کا مستحق ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا ہے۔ نماز پنجگانہ فرض ہے، اگر کوئی بندہ کسی نماز کا انکار کرتا ہے میں اس کو نہیں مانتا فرض، وہ تو ہو گیا کافر۔ اگر کوئی نماز کی توہین کرتا ہے، چلو نماز پڑھیں، او جی چھوڑو جی نماز کیا ہے، بس نماز میں جا کے کھڑا ہونا، تھک جانا ہے، یہ نماز کی توہین ہے، ایسا بندہ کافر ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا بغیر عذر شرعی کے گناہ کبیرہ کا مستحق ہے، وہ فاسق ہے، وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے۔ ایسے سے سلام کلام ایسے بندے کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے کہ جو بغیر عذر شرعی کے نماز پنجگانہ کو چھوڑتا ہے۔ مگر آپ کہیں گے مولوی صاحب ہماری تو دوستیاں ساری انہی لوگوں سے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے واجب، فرض کے بعد جو درجہ ہے وہ ہے واجب کا، تو واجب کا ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ واجب کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہے مگر گمراہ بد مذہب ہے واجب کا انکار کرنے والا، اور واجب کو ایک بار چھوڑنے والا گناہگار ہوگا، اور بار بار واجب کو چھوڑنے کی عادت کر لینے والا مستحق کے عذاب ہے، اور وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ جیسے نماز وتر واجب ہے، ایک دفعہ چھوڑ گئے تو اللہ سے توبہ کرے، بار بار چھوڑنے والا یہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ اب ہے سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ کے نبی نے ادا کیا ہمیشہ، مگر سرکار نے کبھی ایک آدھ دفعہ چھوڑ بھی دیا، تو سنت مؤکدہ کا ادا کرنا یہ ضروری ہے، بار بار چھوڑنے والا بھی گناہگار ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ جسے اللہ کے نبی نے ادا کیا، کبھی چھوڑ دیا کبھی ادا کیا، اس کے اندر آپ کو رخصت ہے، چاہے تو ادا کریں چاہے تو ادا نہ کریں، مگر اس کا ادا نہ کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، اور ادا کرنا پسندیدہ ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اب ہے مستحب۔ مستحب کا حکم یہ ہے کہ آپ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کا کر لینا یہ بہتر ہے۔ اب حرام، حرام یہ دلیل شرعی سے قطعیہ سے ثابت ہے، جس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جیسے شراب حرام ہے، کوئی بندہ اس کو حرام نہیں کہتا وہ کافر ہو گیا، اور پینے والا کبیرہ گناہ کا مستحق ہے۔ اسی طرح مکروہ تحریمی، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں نا آپ، نماز کے اندر آپ نے اگر چادر یوں لٹکائی ہوئی ہے تو اس کو کہیں گے مکروہ تحریمی ہے۔ نماز میں چادر یوں نہیں لٹکائیں گے، ہاں آپ یوں کر سکتے ہیں، اگر آپ یوں لٹکا کے کھڑے ہوں گے تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔
اور مکروہ تحریمی کا حکم ہے وہ واجب الاعادہ ہے، ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے اگر آپ نے کپڑا یوں لٹکایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگر کسی نے کوئی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور بٹن والی ہے اور وہ کھلی ہوئی ہے، نیچے سے سینہ نظر آ رہا ہے اور وہ بھی یوں کھلی ہوئی ہے، تو ایسی شرٹ کو پہن کے نماز پڑھنا بھی نماز مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کا حکم یہ ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی، جو مکروہ تحریمی سے نیچے اس کا درجہ ہے، اب اس کے اندر شریعت میں ناپسندیدہ ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز میں آنکھوں کی جو ہے وہ ڈیلوں سے ادھر ادھر دیکھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ نماز کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ تو جی محترم، اب ہم شروع کرتے ہیں نماز کی شرائط۔ تو یاد رکھیے گا، نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ یہ آپ کا سبق ہے، آپ نے اس کو یاد کر کے جانا ہے اور آگے یاد بھی کرنا ہے۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں، ان 6 شرطوں کا آپ کو یاد ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے نماز کی طہارت۔ کیا شرط ہے؟ طہارت۔ طہارت کا معنی ہے صفائی ستھرائی، پاکی حاصل کرنا۔ اور دوسری نماز کی شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا معنی ہے نماز کے اندر جسم کا چھپانا۔ اور تیسری نماز کی شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا۔ اور چوتھی شرط ہے وقت کا پایا جانا، یعنی اگر ظہر پڑھ رہے ہیں تو ظہر کا وقت پایا جائے، عشاء پڑھ رہے ہیں تو عشاء کا وقت۔ اور پانچویں شرط ہے نیت۔ نیت کا ہونا بھی ضروری ہے، اگر نیت آپ آ کے نماز میں آپ نے کوئی نیت نہیں کی، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ کیا شرط ہے؟ تکبیر۔ اچھا، اب ایک ایک شرط کے متعلق وضاحت سمجھیں، پھر ہم گفتگو ختم کر رہے ہیں۔ پہلی شرط ہے نماز کی طہارت۔ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ کا بدن بھی پاک ہو، آپ کا لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ بدن بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ نماز کی جو ہے جناب اعلیٰ پہلی شرط ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے دوسری شرط جو ہے نماز کی وہ ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا معنی ہے بدن کا چھپانا۔ اب مرد کے لیے کتنا جسم چھپانا فرض ہے؟ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یعنی گھٹنے بھی اس کے اندر ہیں، اس کا چھپانا فرض ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کا وہ حصہ ہے جس کا چھپانا فرض ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا چند لوگوں کو، منچلوں کو، کہ وہ گرمی کا جب سیزن آتا ہے یا اکثر نوجوان کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کے گھٹنے ظاہر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چڈے پہنے ہوتے ہیں بچپن والے، جس سے ان کے گھٹنے ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ ستر عورت کھول کے کھڑا ہوا، یہ مرد کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے شہروں میں وہ صبح سویرے جو ہے نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، کتوں کو ٹہلانے کے لیے نکلتے ہیں اور چھوٹی چھوٹے جو وہ چڈے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ تو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، اور بعض نوجوان اللہ کی پناہ گھروں کے اندر بھی ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں جبکہ یہ حرام ہے۔ گھر میں ماں ہے، بہن ہے، آپ نے ستر عورت کھولا ہوا ہے۔ اچھا، عورت کے لیے کتنا ہے؟ عورت کے لیے پورا جسم چھپانا فرض ہے، ماں سوائے منہ، یہ جو پورا چہرہ ہے نا، اس کا چھپانا فرض نہیں ہے نماز میں۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے، یہ 3 چیزیں عورت کے لیے نماز میں چھپانا فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پوری عورت اپنے آپ کو نماز میں چھپا کے کھڑی ہو، یہاں تک کہ اس کے بالوں کی سیاہی بھی نظر نہیں آنی چاہیے، بال بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ اگر اتنا پتلا کپڑا پہنا ہوا ہے جس سے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہے تو اس وقت میں بھی عورت کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور ویسے عورت کا حکم کیا ہے کہ جب غیر محرم کے سامنے آئے تو پھر اپنا منہ بھی چھپائے، اپنے ہاتھوں کا بھی پردہ کرے۔ اور نماز میں حکم کیا ہے؟ نماز میں اپنا چہرہ کیا رکھے گی؟ وہ کھلا رکھے گی۔ اچھا جی، اور ویسے ستر عورت کا حکم یہ نماز میں نہیں، اگر آپ اکیلے بھی ہیں تو آپ اپنے ستر کی حفاظت کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب سے میں نے سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے نا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنا سیدھا ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اور جناب جنید بغدادی کے حوالے سے ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، یعنی آگے کے مقام کو کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ جناب عثمان غنی کا معاملہ یہ تھا، آپ اتنی شرم و حیا والے تھے کہ آپ جب غسل کیا کرتے تھے نا، غسل تو غسل کرنے کے لیے آپ بالکل بیٹھ کے کرتے، یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ چپک کے کیا کرتے تھے۔
یعنی اتنی شرم و حیا والے تھے، اتنی شرم و حیا کماری لڑکیوں کے اندر بھی نہیں ہوتی تھی کہ جتنی جناب عثمان غنی کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اپنے سطر کی حفاظت کریں، لوگوں کے سامنے ہیں یا تنہائی کے اندر ہیں، اپنا سطر جو ہے وہ چھپا کے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو مرد کے لیے جو ہے اس کو چھپانا ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب بعض دفعہ نماز میں نوجوان وہ شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں، یہ آستینیں ظاہر ہوتی ہیں، نماز تو ہو جاتی ہے مگر اس طرح کا لباس یہ نماز کے لیے درست نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا، نماز کے اندر یہ اس نے آستینیں فولڈ کی ہوئی ہیں، یہ تو نماز مکروہ تحریمی ہے، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اگر کسی کی اپنا شرٹ ہے اور وہ یہاں تک ہے تو یہ نماز ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی کی یہ آستینیں کھلی ہوئی ہیں، کپڑا نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی نے فولڈ کر کیا ہوا ہے پھر نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار مدینہ نے کپڑے کو فولڈ کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اس لیے جو حضرات وہ شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں ہاف آستینوں والی، نماز تو ہو جائے گی مگر کوشش کیا کریں آپ کا لباس قمیص شلوار جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اچھا جی، نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ۔ پہلی شرط تھی طہارت، سمجھ گئے آپ؟ طہارت بولو تو ہے یار، ہاں۔ اور دوسری تھی ستر عورت یعنی جسم کا چھپانا، اور تیسری شرط استقبال قبلہ کا مطلب یہ کہ قبلے کی طرف منہ کرنا۔ اگر کسی کا سینہ قبلے کی جانب سے 45 ڈگری یا 45% جو ہے وہ پھر گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کسی کا سینہ قبلے سے پھرا یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار، یعنی جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر اتنی مقدار کسی کا سینہ قبلے سے پھرا رہا تو اس کی نماز بولو ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز۔ اچھا جی، اب جو ہے آپ سفر میں ہیں، آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے قبلہ کس طرف ہے، سفر میں تھے آپ، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کو معلوم نہیں، نہ علاقے میں کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی علاقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں کہ قبلہ اس طرف ہوگا، اس طرف ہوگا، اس طرف ہوگا، اس طرف ہوگا۔ آپ غور و فکر کرنے کے بعد کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر کسی نے آپ کو بتایا کہ جناب قبلہ ادھر نہیں ادھر تھا، تو اب آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز ہو گئی ہے، بشرطے کہ غور و فکر کرنا ہے۔ اگر آپ نے غور و فکر کیے بغیر کہا جناب بس نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد کسی نے آپ کو کہا جناب قبلہ ادھر نہیں ادھر تھا، قبلہ ادھر نہیں ادھر تھا، تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے غور و فکر نہیں کیا۔ اگر آپ نے غور و فکر کر کے نماز پڑھی پھر کہا جناب ادھر نہیں ادھر تھا، تو اب آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بغیر غور و فکر کر کے پڑھی اور قبلہ وہ نہیں تھا تو پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح کوئی بندہ بیمار ہے، گھر میں لیٹا ہوا ہے، اس کو کوئی اس کا رخ قبلے کی طرف کرنے والا نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اس کا منہ جدھر ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز کیا ہے؟ ہو جائے گی۔ اب اندازہ لگائیں شریعت کے اندر کتنی ہمارے لیے رخصتیں پیدا کی گئی ہیں۔ آپ بستر پہ پڑے ہوئے نماز کا ٹائم ہو گیا، کوئی ہے نہیں، آپ کا منہ ادھر کرے، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لو، آپ کی نماز کیا ہے؟ ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب اس کے علاوہ تیسری شرط ہو گئی، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وقت کا پایا جانا۔ ابھی تو یہ ہمارے پاس گھڑیاں آ گئی ہیں، ڈیجیٹل گھڑیاں، اس کے اندر آپ کو نماز کا وقت پتہ ہے، فجر کا کب سے کب تک ہے، ظہر کا کب سے کب تک ہے، عصر کا کب ہے، مغرب کا کب ہے، اس کے اندر زوال کا وقت بھی آ جاتا ہے، اس وقت نماز مکروہ ہے، طلوع آفتاب کا بھی ہے، غروب آفتاب کا بھی ہے، تو یہ تو بالکل آسان ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ایسی گھڑیوں کو آپ تکتے رہا کریں تاکہ آپ کو اندازہ رہے۔ اور پانچویں شرط ہے نیت۔ نیت کا مطلب یہ کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دل میں نیت کرنا یہ کم از کم ضروری ہے، زبان سے نہ بھی کہیں، دل میں نیت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا مستحب ہے۔ جیسے آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ نے کہا میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، جی منہ میرا قبلہ شریف کی جانب، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، تو یہ مستحب ہے۔ اگر آپ گھر سے آئے ہیں کہ آج کے نماز ظہر کے فرض پڑھنے جا رہا ہوں یا آج کی نماز ظہر پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ نیت آپ کی کافی ہے، نیت آپ کی ہو گئی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا جی، مگر اچھا جب ایک نیت تکبیر تحریمہ، بعض لوگ کیا کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے پھر نیت کرتے ہیں کہ میں آج کے فرض پڑھ رہا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ پہلے نیت ہو اور پھر تکبیر تحریمہ ہو۔
پہلے آپ نیت کریں میں آج کی فرض پڑھ رہا ہوں، سنتیں پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، واجب پڑھ رہا ہوں، پھر آپ کہیں اللہ اکبر۔ اچھا جی، اسی طرح اب نفل نماز ہے۔ اچھا، فرض کی نیت کیا ہے، سنت کی نیت کیا ہے، نفل کی نیت کیا ہے، وتر کی نیت کیا ہے، عید کی نیت کیا ہے، یہ ذرا آپ سماعت کر لیں۔ دیکھیں فرضوں کی جو نیت ہے نا وہ تو آپ ذہن میں بٹھا لیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ موبائل بج رہا ہے کسی کا، دیکھیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے یہ نیت کی جناب میں فرض پڑھ رہا ہوں آج کے ظہر کے، یہ نیت آپ کی ہو گئی۔ اب سنت کی نیت آپ نے کرنی ہے تو سنت میں یوں نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں آج کے 4 رکعت نماز سنت متابعت رسول اللہ کی، ٹھیک ہے جی، تو یہ نیت بھی آپ کی ہو گئی۔ اب نفل نماز ہے تو نفل نماز میں آپ کو نفل کہنے کی حاجت نہیں ہے، نفل نماز پڑھ رہے ہیں بس اللہ اکبر، مطلقاً نیت کافی ہے۔ نفل کے اندر نفل بولنا ضروری نہیں ہے، سنت غیر مؤکدہ بھی نفل کی طرح ہے، اس کے لیے بھی نفل اپنا سنت بولنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں فرضوں کے لیے ضروری ہے، یہ نیت کریں آج کے فرض ظہر کے یہ متعین کرنا ضروری ہے۔ وتر پڑھ رہے ہیں اتنی نیت کر لیں میں وتر پڑھ رہا ہوں، بس نیت آپ کی ہو گئی ہے۔ تو اسی بعد جب نماز پڑھتے ہیں لوگ تو ثنا اپنا پہلے وہ نیت کرتے ہیں، اتنے میں امام صاحب ثنا پڑھ کے قرات شروع کر دیتے ہیں، تو جیسے نماز فوراً اللہ اکبر کہیں، ہاتھ باندھ لیں اور فوراً سے آپ ثنا پڑھیں تاکہ آپ کو ثنا جو ہے سنت کا ثواب جو ہے وہ مل جائے، اگر امام صاحب نے قرات شروع نہیں کی۔ جب قرات شروع ہو گئی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ثنا نہیں پڑھیں گے۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے جناب عالی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو امام کی نماز ہے وہی میری نماز ہے، تو یہ نیت بھی درست ہے، یعنی جو امام سے آج کے زور پڑھا رہے ہیں میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں، تو یہ نیت بھی آپ کی کافی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح چھٹی شرط ہے وہ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا معنی ہے اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ اچھا اس کے اندر سن لیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب امام کہتے ہیں اللہ اکبر وہ کچھ بھی نہیں کہتے، وہ خالی یوں کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کا کہنا آپ پر فرض ہے، اور اتنا آواز سے کہیں آپ اپنی آواز کو خود سن سکیں۔ تو جب امام کہتا ہے نا اللہ اکبر تو لوگ بھی پیچھے سے یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے دل میں اللہ اکبر کہا ہے، زبان سے نہیں کہا، تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اس لیے جب بھی نماز پڑھیں امام کے پیچھے تو آپ اپنی آواز اپنے کانوں تک ضرور پہنچائیں، اللہ اکبر آپ ضرور کہیں۔ اچھا دوسرا جو ہے جب امام رکوع میں ہوتا ہے تو قوم دوڑی چلی آتی ہے اور آتے فوراً اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلی جاتی ہے، تو اس سے بھی آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کی جگہ کون سی ہے؟ وہ ہے قیام، اس کو کہتے ہیں نا قیام، تو تکبیر تحریمہ قیام میں کہیں گے، رکوع میں جا کے نہیں کہیں گے۔ تو آپ کہیں اللہ اکبر، اور اگرچہ آپ ہاتھ نہیں باندھے، امام رکوع میں آپ آئے، امام کو رکوع میں دیکھا، آپ کہیں اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، اگرچہ آپ نے ہاتھ نہ باندھے ہوں کوئی حرج نہیں، نماز آپ کی، آپ رکعت کو پانا چاہ رہے ہیں، مگر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے تو آپ کو نماز نہیں ملے گی، آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے تو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، تو انشاءاللہ اگلے اتوار بھی ان پر گفتگو کریں گے، اور وقتاً فوقتاً نماز عصر کے اندر بھی ہم مسائل پر گفتگو کریں گے، اور نماز فجر میں بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی حدیث کے ساتھ ساتھ نماز مسائل بھی بیان کیے جائے۔ تو آپ انشاءاللہ اگر اسی طرح پابندی سے آتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ بہت کچھ سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ بہت کچھ۔ اور یہ بھی کوشش کریں آپ مسئلہ مسائل لکھ کے لائیں کہ امام صاحب ذرا اس پر گفتگو کر دیں، ذرا اس پر وضاحت کر دیں، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے نا کہ نوجوانوں کو کون سے مسائل سکھانے کی زیادہ اشد ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بھائی نے سوال پوچھنا ہو تو ہاتھ کھڑا کر کے سوال پوچھ لیں تاکہ یہ سلسلہ بھی ہمارا شروع رہے۔ بلا جھجک سوال پوچھیں، کوئی شرمانے والی بات نہیں، یہ دین سیکھنے کی بات ہے۔ بڑی بڑی عمر کے صحابہ کرام چھوٹی عمر کے صحابہ کرام سے دین سیکھا کرتے تھے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا نا کہ جناب کتا کب بالغ ہوتا ہے، کتا کب بالغ ہوتا ہے، تو آپ کو معلوم نہیں تھا، تو آپ نے ایک کمہار سے پوچھا، یعنی وہ جو مٹی کے برتن بناتے ہیں نا کمہار، اس سے پوچھا کہ جناب کتا کب بالغ ہوتا ہے، تو کہا جناب جب کتا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے کتا بالغ ہو جاتا ہے، جب کتا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے تو کتا بالغ ہو جاتا ہے۔ تو دین سیکھنے میں کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک بندے سے جا کے پوچھا کہ جناب کتا کب بالغ ہوتا ہے،
مطلب یہ کہنے کا سمجھانے کا کہ دین سیکھنے میں کوئی شرم کوئی عار محسوس نہیں کرنی چاہیے. تو بلا جھجک آپ دینی مسائل پوچھا کریں. اور نماز ظہر کے بعد یہ میں بیٹھا ہوتا ہوں کمرے کے اندر, آپ آئیں وہاں بھی مسئلہ مسائل پوچھیں. واٹس ایپ ہے اور ہمارا جو فیس بک ہے اس پر بھی اس سارے سلسلے کو آپ براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. جی اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہے تو ہاتھ کھڑا کریں, کھڑے ہو کے سوال کریں آپ. ہاں بھی ایک بندہ ہمت کرے تاکہ لوگوں کی جو ہے وہ ہمت بندھے. جی جی تشریف رکھیں, بارک اللہ, جزاک اللہ. چلیے آپ نے ہمت بنی, بولے سبحان اللہ. ہاں تو یہ کوشش کریں آپ, اور یہ موقع پھر آپ کو نہیں ملیں گے, یقین کریں آپ کو پھر یہ موقع کبھی دین سیکھنے کا نہیں ملے گا. میری کوشش یہ ہوتی جتنا ہو سکے نا لوگوں کو دین سکھا دو یار, لوگوں کی نمازیں تو کم از کم درست ہو جائے نا. بھئی امام کا کام کیا ہے, نمازیں درست کرانا. تو یہ ہمارے آصف بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ ہم فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں, تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہے. یہ جو پینٹ فولڈ کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ تو بڑا اچھا سوال ہے. تو یاد رکھیے گا پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جناب پینٹ کو اگر ہم نیچے سے فولڈ کریں یا اوپر سے فولڈ کریں, تو یاد رکھیے گا نیچے سے فولڈ کریں یا اوپر سے فولڈ کریں, دونوں صورتوں میں نماز مکروہ تحریمی ہے, نماز مکروہ ہے. اچھا اسی طرح بعض لوگ شلوار کو فولڈ کر لیتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں, تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اچھا اب اس کا پس منظر پتہ ہے کیا ہے؟ اب بعض جو دوسرے مکتب فکر والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب اپنے ٹخنوں کو ظاہر رکھو. اس کی ڈیفینیشن ذرا آپ سماعت کر لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے وہ ایڑیاں جہنم میں ہیں, وہ ایڑیاں جہنم میں ہیں. تو حضور نے فرمایا اپنے ٹخنوں کو ظاہر رکھا کرو, نمبر 1. نمبر 2, حضور نے فرمایا دوران نماز کپڑا فولڈ نہیں کرنا چاہیے, کپڑے کو موڑنا نہیں چاہیے, اور مرد جو ہے دوران نماز اپنے بالوں کا جوڑا بھی نہیں بنائے گا. یہ 2 فرمان ہیں میرے مصطفیٰ کے, دوران نماز اور ویسے بھی حکم یہی ہے کہ مرد اپنے بالوں کا جوڑا نہ بنائے جیسے عورتیں بناتی ہیں, یہ عورت سے مشابہت ہے, یہ حرام ہے. اور نہ بالوں کا جوڑا باندھیں اور نہ کپڑے کو فولڈ کریں. اچھا اب ٹخنوں کو ظاہر رکھنا چاہیے. اب اللہ کے نبی کا یہ جو فرمان ہے نا, اب بعض جو مکتب فکر والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, نماز کے دوران اس کا خصوصی خیال کرتے ہیں, ویسے چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ ٹخنوں کو ظاہر رکھنے کا حکم نماز کے اندر بھی ہے, نماز کے باہر بھی ہے. ٹخنے ظاہر ہونے چاہیے نا, نماز کے اندر بھی یہ حکم ہے, نماز کے باہر بھی یہ حکم ہے. مگر چند لوگ کیا کرتے ہیں, وہ نماز کے اندر ٹخنوں کو ظاہر رکھ کے اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر جب عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو پھر ایک حدیث کی نافرمانی کر دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کپڑا فولڈ نہیں کرنا. کپڑا فولڈ کر کے اللہ کے نبی کے فرمان کی نافرمانی ہو گئی, اور کپڑے کو ظاہر کرنے کا حکم تو ویسے تھا, نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو, وہ انہوں نے کیا کر دیا, ٹخنوں کو ظاہر کر دیا ہے. تو اس لیے نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو ٹخنے ظاہر ہونے چاہیے, ٹخنے ظاہر ہونے چاہیے. اس لیے کہ اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے آتا ہے تو یہ تکبر کی علامت ہے, جسے اللہ رب العزت پسند. حضور نے فرمایا کہ جو ازرو تکبر, لمبی لمبی شلواریں یا لمبی لمبی چادریں زمین پہ گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں نا, اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا. اللہ ان کو, بعض لوگ دیکھتے ہیں وہ لمبے لمبے کپڑے نیچے تک جا رہے ہوتے ہیں, تو اسے منع کیا گیا. تو ٹخنوں کو ظاہر رکھنا نماز کے اندر بھی ہے, نماز کے باہر بھی ہے, اور کپڑے کو فولڈ کرنا وہ نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے. نماز کے باہر اگر آپ کپڑا فولڈ کر کے چلتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی اور کوئی صاحب؟ جی ہاں بیٹھے تشریف رکھیں. تو کہہ رہے طہارت تو شرط ہے. اب جسم کے غیر ضروری بال کیا وہ بھی طہارت کے اندر آئیں گے؟ تو یاد رکھیے گا اس کی حوالے سے 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ آتا ہے کہ کم سے کم 40 دن کے اندر غیر ضروری بالوں کو صاف کر لینا چاہیے, 40 دنوں کے اندر. مگر بعض کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بال جلدی آتے ہیں, جن کے بال جلدی آتے ہیں, بعضوں کے بال دیر سے آتے ہیں, بعضوں کے بال جلدی بڑھتے ہیں. تو پھر ایسوں کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ جو چاول کا دانہ ہے
اس کے برابر ہونے سے پہلے ان کی صفائی کر لینی چاہیے۔ اب اس کے لیے پھر آپ کو 40 دن کا انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ اگر 15 دن کے اندر 20 دن کے اندر آپ کے بال اتنے بڑھ گئے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی کیا کریں؟ صفائی کریں۔ اگر نماز آپ نے پڑھ لی اس حال میں کہ آپ کے بال بڑے تھے، یعنی چاول کے دانے کے برابر تھے یا اس سے بڑے تھے، یا 40 دن ہو گئے تھے، نماز آپ نے پڑھ لی، نماز آپ کی ہو گئی ہے، مگر وہ طہارت اس زمرے میں نہیں آئے گی کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو بہرحال یہ صفائی یہ بے حد ضروری ہے۔ جی اور کوئی بھائی؟ جی نفل کی نماز کے لیے نیت اتنی ہی ہے کہ آپ کہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو نفل کی نفل بولنا ضروری نہیں ہے، مطلقاً نماز کی نیت بھی کافی ہے، دل میں ارادہ ہے تب بھی نیت ہو جائے گی۔ ہاں روزہ رکھ کے ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، سر میں تیل بھی لگا سکتے ہیں، مالش بھی کر سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی ہاں اگر آپ فجر کی نماز میں آئے، جماعت کھڑی ہو گئی اور آپ نے سنتیں نہیں پڑھی، اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو پہلے آپ سنتیں پڑھیں۔ یہ صرف فجر کی سنتوں کی تاکید ہے، تو آپ پہلے سنتیں پڑھیں، سنتیں پڑھنے کے بعد اگر آپ امام کو اتحیات میں بھی پا لیں گے تو پہلے سنتیں پڑھیں اور پھر جماعت میں شامل ہوں۔ اگر امام اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے کہا اگر میں سنتیں پڑھوں گا امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو پھر آپ سنتوں کو چھوڑ دیں، نماز میں آ کے شامل ہو جائیں۔ تو اب سنتوں کی قضا کا کیا حکم ہے؟ تو فجر کی سنتوں کی قضا نہیں ہے، مگر امام محمد رحمہ اللہ کا یہ قول ملتا ہے کہ فجر کی سنتیں اتنی تاکید اس کی اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، اگر کوئی بندہ اس دن نماز ظہر سے پہلے سنتوں کی قضا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جی جی اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور تسبیحات نہیں کہتا، یعنی رکوع میں گیا چپ کر کے کھڑا ہوا ہے اور قومے میں جب آیا تو اس نے کوئی تسبیح نہیں پڑھ رہا، سجدے میں تسبیح نہیں پڑھ رہا، نماز تو اس کی ہو جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی، مگر ظاہر ہے وہ نماز کے اس ثواب کو نہیں پہنچے گا جو سنت والا ثواب ہے۔ تسبیحات کہنی چاہیے، سبحان ربی العظیم، یہ نماز میں کہنا سنت ہے، تسبیحات نماز میں کہنا کیا ہے؟ بولے سنت ہے۔ اگر یہ رہ گئی نماز ہو جائے گی، اگر کسی نے 3 کے بجائے 5 کہہ دیا، یہ 1 کہہ دیا، نماز اس کی ہو جائے گی، مگر اس نے سنت کو ترک کیا ہے۔ جی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، اگلے اتوار سے بھی، اگلے اتوار بھی ہم اس مکمل صرف نماز پر گفتگو کریں گے، اور آپ بھی کوشش کیجیے کہ نماز کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ مسائل آپ لکھ کر لائیں تاکہ وہ لکھی ہوئی پرچیاں ہم پڑھتے رہیں اور اس کے جوابات دیتے رہیں۔ تو پابندی کے ساتھ آپ نے شرکت کرنی ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، سنتیں پڑھی ہیں، مؤکدہ پڑھی ہیں، غیر مؤکدہ پڑھی ہیں، اللہ نے آپ کو ثواب دیا ہے، مگر جتنی دیر آپ بیٹھے ہوئے نا اس کا ثواب اس سے بھی کئی گنوں زیادہ ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہاں سے اٹھ کے باہر نوافل بھی پڑھ رہا ہو نا، یا قضا نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، ایک مثال دے رہا ہو، اور آپ اندر بیٹھ کر دین سیکھ رہے ہیں، آپ کو اللہ اس نفل نماز کے پڑھنے واسطے کئی گنا زیادہ ثواب عطا کر رہا ہے۔ دین سیکھنے کی اتنی بڑی برکت ہے۔ اگر کوئی بندہ ساری رات نوافل پڑھتا رہے اور کوئی بندہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے 5-10 مسئلے سیکھ لیتا ہے اور یاد کر لیتا ہے اور جا کے سو جاتا ہے، ساری رات کے نوافل پڑھنے سے اللہ اس کو زیادہ ثواب دے گا جس نے 5 مسئلے دین کے سیکھے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جب پڑھنے کے لیے گئے تھے نا تو آپ کے استاد آپ کو روزانہ ایک مسئلہ یاد کروایا کرتے تھے، ایک مسئلہ، تو آپ روزانہ ایک مسئلہ یاد کیا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ نے آپ سے کتنا بڑا دین کا کام لیا، آپ نے اپنی وفات سے پہلے کم و بیش 23,000 مسائل لکھ کر گئے تھے۔ تو دین سیکھیں، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو اور دنیا بھی اچھی ہو۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم